बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अअतैनाकल कौसर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज्यादा भलाई अता फरमाई है। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। इन्न शानिअक हुवल अबतर। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Namaste and Sat Sri Akal to all of you. On behalf of India Study Center, I welcome you all at the Institute of Strategic Studies, Islamabad. My special thanks to our speakers, guest of honor, and the chief guest for their valuable time. Ladies and gentlemen, Kartarpur Corridor, which is a bilateral agreement between India and Pakistan, was inaugurated in 2019. And later, recently, it has been renewed in October 2024 for another 5 years. This corridor has become a symbol of peace, harmony, and basically a symbol of cross-border cooperation between India and Pakistan. This corridor basically facilitates the Sikh pilgrims to have a visa-free access to visit the Gurdwara Darbar Sahib. If you look at overall the corridor's objective, this is primarily an evidence of Pakistan's sincere efforts of bridging divides, not only between the two nations, but also among various faiths and cultures. If you recently recall, UN Secretary General Antonio Guterres called it a corridor of hope. And he also considered it as a symbol of unity in this fragmented world. For past 5 years, thousands of Sikh pilgrims have availed opportunity to pay homage to the Baba Guru Nanak Ji. And they have also, and this is not just limited to Sikh community. Rather, Hindus, Namlewaz, and other visitors are also allowed to frequently visit this holy place. Definitely, we will get more details about the numbers of the pilgrims so far have visited from the CEO Kartarpur today with us. The Kartarpur Corridor PMU have also exempted the entry fees for the Sikh pilgrims and also visitors from Hindu community and Namlewaz. And they can also are allowed for overnight stay as well. We'll definitely get more details today on the significance of the Pakistan's peace initiative that was initiated in 2019. And we are lucky to have a very diverse panel in terms of the faiths. We have speakers from the Muslim community, Sikh community, as well as from the Hindu community, who are not only just the leaders of their respective faiths and communities, but also they are ambassadors of peace and harmony. And we will definitely learn more about the Kartarpur corridor's details. I once again thank our speakers, guest of honor, and the chief guest for their valuable time. We shall start the formal proceedings with the welcome remarks by Ambassador Suhail Mahmood, who is Director General at the Institute of Strategic Studies, Islamabad. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Khurram. Honorable Minister Saab, Honorable Dr. Qibla Yas Saab, Ambassador Khalid Mahmood Saab, Abu Bakr Saab, Ramesh Pankwani Saab joining us online. It is indeed a great pleasure to welcome you all to the ISSI. It is fitting that this seminar is being held in Ramadan, when the spirit of solidarity is at a wholly different level. As noted, we have a panel of distinguished scholars
senior political figures, and faith leaders. It is an honor to have Dr. Qibla Ayaz, former chairman of the Council of Islamic Ideology, to share his precious thoughts. We look forward to his insightful intervention. We are also glad to have Dr. Ramesh Kumar Vankwani, former Minister of State, Mr. Harmeet Singh, journalist and anchor, and Mr. Muhammad Abu Bakr Aftab Qureshi, CEO of the PMU Kartarpur Corridor. Their varied and rich perspectives on the seminar's theme would surely be highly illuminating. Punjab Minister for Minority Affairs, Sardar Ramesh Singh Arora's presence amongst us as chief guest is of special significance. From the outset, Arora Saab was engaged with the Kartarpur Corridor project and made a valuable contribution to its successful fruition. I take this opportunity to reiterate our sense of gratitude to him for his part. Distinguished participants, last year we completed 5 years since the inauguration of the Kartarpur Corridor on 9th November 2019. On 22nd October 2024, Pakistan and India agreed to renew their agreement for the facilitation of pilgrims to visit Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur for an additional 5 years. In the overall environment of strained India-Pakistan relations, both the inauguration of the corridor in 2019 and the renewal of the agreement in 2024 appear nothing short of extraordinary. For us, as part of these celebrations today, it is important to put this historic initiative in perspective. It was a long-standing desire of the Sikh community in India to have access to one of their most sacred religious landmarks. Baba Guru Nanak, the revered founder of Sikhism, had spent the last 18 years of his life at the site of the Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur in district Narowal of present-day Pakistan. The sanctity of this place is also evident from the fact that Sikhs refer to it in their daily prayers. While considering this request of the Sikh community, the government of Pakistan made a threefold determination. One, opening of the corridor and thus enabling access to this sacred place for worship is in line with the Islamic principles. Two, it is consistent with Pakistan's policy of promoting interfaith harmony. And three, it is in sync with the Qaid's vision of a peaceful neighborhood. Accordingly, a positive decision was taken. It was also decided that the corridor would be completed in the shortest possible time and inaugurated in November 2019 on the occasion of the 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak. Accordingly, a groundbreaking ceremony was held on 28th November 2018, and an official delegation comprising 2 union ministers, several dignitaries from the state of Punjab, and a large Indian media group attended the foundation stone laying ceremony. Forging ahead with the plan, the first phase of the Kartarpur Corridor project and renovation of the Gurdwara Darbar Sahib was completed in record time. This was accomplished under the able stewardship of then Director General FWO, Major General Inam Haider Malik, now Lieutenant General and Chairman NDMA. Notably, it became the world's largest Sikh Gurdwara. In parallel, the governments of Pakistan and India engaged to negotiate and finalize the draft text of the agreement for the facilitation of pilgrims. The interagency delegation on the Pakistan side was led by the then Director General South Asia, Dr. Mohammed Faisal, now our High Commissioner in London. This task was duly completed by the two sides after several rounds of talks, and the agreement was signed on 24th October 2019. In a briefing to the Diplomatic Corps on 6 November 2019, the Foreign Office informed that Pakistan will permit 5,000 Indian pilgrims of all faiths without visa per day, 7 days a week throughout the year, with the provision
for additional numbers on special occasions subject to capacity. As part of the series of events commemorating the 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak, Pakistan also issued a special coin and a commemorative stamp. Arrangements were also made for the diplomatic corps' visit to Kartarpur Sahib for the opening ceremony. On November 9, 2019, the corridor was formally inaugurated in a grand ceremony and in the presence of thousands of Sikhs from India and various parts of the world. The first pilgrims delegation from India coming through the corridor was led by former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, who described the occasion as a big moment. He said, I hope India and Pakistan relations improve enormously as a result of this opening. The Indian delegation also included Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh, Punjab politician Navjot Singh Sidhu, senior members of the SGPC and Akal Takht, celebrities like Sunny Deol, and a large Indian media contingent. They also expressed deep gratitude to Pakistan for meeting this long standing request of the Sikh community and reviving access to Kartarpur Sahib after a gap of 70 years. Sidhu remarked that the Sikhs' hearts have been won with this grand gesture. Opening of the Kartarpur corridor was indeed a momentous occasion. It should be recalled that just a few months earlier, on 5th of August 2019, India had taken illegal and unilateral steps altering the internationally disputed status of Jammu and Kashmir and changing the demographic structure of the occupied territory. This resulted in sharp deterioration of bilateral relations as Pakistan responded by downgrading diplomatic relations, suspending bilateral trade, and announcing the intention to review all bilateral agreements. The months following the Indian action were marked by heightened tensions, yet the government of Pakistan chose not to allow the Kartarpur corridor project to be negatively affected by these developments. It remained firm in fulfilling its promise to the Sikh community. Thus, despite the Kashmir related tensions, the project was duly completed and inaugurated on the stipulated date of 9th November 2019. In February 2020, UN Secretary General Antonio Guterres visited Kartarpur and was overwhelmed by the visit. He said, and I quote, "This is a very emotional moment. I cannot be here without having a very strong feeling. It is so wonderful to see interfaith dialogue. It is wonderful to see on the same shrine today Sikhs, Muslims, Christians, maybe Hindus, all worshipping in harmony and peace." Unquote. The Secretary General added, "This is the best symbol we can give for the world in peace and for a world in which there is mutual respect and there is acceptance of what is different, recognizing that diversity is a blessing, is a richness, and not a threat." Secretary General Guterres described Kartarpur corridor as a practical example of Pakistan's desire for peace and famously called it a corridor of hope and a welcome symbol of interfaith harmony. Distinguished participants, Pakistan remains steadfast in its commitment to dialogue and peace with India. We believe initiatives like Kartarpur can serve as stepping stones towards a more cooperative regional environment. Confidence building measures such as enhanced facilitation of pilgrims, peaceful people to people exchanges, and constructive result oriented engagement can contribute to de escalating tensions and promoting greater understanding. To fully harness the potential of the Kartarpur corridor, depoliticization of religious initiatives is imperative. It should be our common endeavor to ensure that Kartarpur continues to serve as a beacon of hope for generations to come. At the ISSI, we recognize the Kartarpur corridor as a pivotal case study in diplomacy, religious freedom,
and conflict resolution. This seminar seeks to delve deeper into the broader implications of the corridor, assessing its role in fostering interfaith harmony, its diplomatic significance, and its potential as a confidence building measure in South Asia. So I extend my gratitude again to all the distinguished speakers, experts, and participants. I am confident that your valuable perspectives will significantly contribute to our deliberations. I thank you. Ladies and gentlemen, Dr. Ramesh Kumar will join us online due to commitments. He had to join us online and had to travel to Karachi last evening. So we'll slightly change our sequence of the speakers, and we'll start with the Dr. Qibla Ayaz. Professor Dr. Qibla Ayaz, former chairman of the Council of Islamic Ideology. He has served as acting vice chancellor, dean, and director at the University of Peshawar and established the Department of Seerat Studies. A PhD from Edinburgh University, he has contributed to religious scholarship, interfaith dialogue, and conflict resolution through institutions like Pakistan Council of World Religions and Al Farabi Council for Citizen Diplomacy. Recognized for his services, he was awarded with the US Gold Star Alumni Award and a Presidential Award. He is also an accomplished author of books and articles on religion and society. Professor Dr. Qibla Ayaz will speak on religious. Professor Dr. Qibla Ayaz will talk about interfaith harmony in Islam, Kartarpur as a model for coexistence. Professor Saab, you have the floor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much for the generous introduction. The topic is very important. So is the panel of experts and the guests. A religious aspect of interfaith harmony, particularly the Islamic perspective, is very important, because the general impression is that Islam is a non-tolerant religion. Islam does not pay respect to other faiths, or Islam seeks ghalaba, supremacy, over other religions, and does not believe in coexistence. But this is not true. Prophet Muhammad, peace be upon him, in Mecca, the way he addressed the non-Muslims, those who were against him, the peaceful manner in which he tried to make space for himself, was a great model of passive resistance that we can ever see in the history of the series of prophets after Prophet Musa alayhi salam, when he very successfully managed to free the Banu Israel from the Coptics, Pharaoh, through a peaceful method of resistance and getting them free from the clutches of the Coptics, Pharaoh. Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Shaib Abi Talib, presented a great model of passive resistance and managed to resist the collective, the consensus boycott of the people of Makkah against him and his followers. So was the case in Medina. The Misaq-e-Medina is the greatest model of coexistence and an understanding
between the Muslims and the Jewish tribes to remain citizens of one state at that level, the state of Medina, in which it was decided that the disputes of the Jews will be settled in consonance with the teachings of Torah. So I think that the Misaq-e-Medina gives us a great guideline for living with those who do not share beliefs of the Muslims. So is the case in the later periods. The covenants and the treaties that Hazrat Umar Farooq and other caliphs extended to the Christians at that time for their worship places, for their rights, for their right of worship, and all human rights is also a great example for us in the discipline and subject of interfaith harmony. Subsequent histories and rules of different dynasties of the Muslims also speak of better relationship of the Muslim rulers and the people with those who did not share the beliefs of the Muslims. So is the case in India, in Spain, and elsewhere. The Kartarpur corridor is, in my opinion, a continuation of that traditional base that Muslims have set for the interfaith harmony and coexistence. And I think it is a leap forward from the Pakistani side and a great model in this area, particularly not only for the Sikh community, but is, I learned the new word, the Naam Lewa of the Baba Guru Nanak. So that is a very extended sphere of allowing the Indian citizens, those who are Sikhs, believers of Baba Guru Nanak, and who are not Sikhs, but they are Naam Lewa. They show respect to Baba Guru Nanak to come and visit the Kartarpur Gurudwara, which is a very sacred place for not only the Sikhs, but other Naam Lewas as well. So I think in the diplomatic sense as well, not only from religious point of view, in the diplomatic sense as well, it is a great step and we take pride in it. And that is why that the United Nations Secretary General and other diplomatic forums have been extending great support and appreciation to Pakistan. So I will stop here and will, of course, be available for question and answers when the session ended. Thank you very much indeed. Thank you so much, sir, for your precise but very comprehensive talk. Now I request our next speaker, Harmeet Singh. Harmeet Singh is Pakistan's first Sikh news anchor and journalist, is a prominent voice for interfaith harmony and inclusivity. As a columnist and YouTuber, he uses his platform to promote unity, diversity, and social discourse, and advocates for the rights of the minorities and religious harmony. Harmeet Singh, I was also watching yesterday your YouTube interview with Arvind Saharan as well. A very interesting interview was that. You will talk about Kartarpur, a bridge of faith and diplomacy. Floor is yours. बहुत शुक्रिया जी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं माजरत चाहूँगा कि मैं उर्दू ज़ुबान में थोड़ी सी मेरी ग्रिप है और मैं अंग्रेज़ी में थोड़ा सा हाथ मेरा उस तरह मजबूत नहीं है जिस तरह दोस्तों का है। बड़े खूबसूरत लोग बैठे हैं
اور ان کے سامنے گفتگو کرنا یقیناً میں ایک ادنا سا صحافی اور میری ناقص سی صلاح ہوگی آپ سب کے سامنے جو میں رکھوں گا. کرتارپور صاحب کا جب کوریڈور کھلا تو آئی تھنک میں خوش قسمت ان ٹیلی ویژن اینکر میں تھا کہ پہلا پروگرام میں نے وہاں سے کیا تھا. کرتارپور صاحب کوریڈور کی اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بابا گرو نانک جی نے اس شہر کو بسایا اور یہاں سے کیرت کرو ون کے چھکو نام جپو کا جو ورد ہے بابا جی نے وہ پیغام پوری دنیا کو دیا. اور یہی شہر بسانے کا کرتارپور یعنی رب کا شہر. جب یہ آباد ہوتا ہے اور پھر یہاں سے جو پیغام جاتا ہے اس کی ہسٹری تو بڑی کمال کی ہے, بڑی خوبصورت ہے. اور یہ سکھوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی. اور چاہے وہ امن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پیار, کیونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں, یہ جو خطہ ہے پنجاب, یقیناً یہاں سے پیار محبت کی بھاشا اور وہ جو پرچار تھا یہ پوری دنیا سے یہاں سے عام ہوا ہے. چاہے وہ بابا فرید جی کی صورت میں ہو, چاہے وہ بلے شاہ جی کی صورت میں ہو, یا بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کی صورت میں. اس کوریڈور کی کیا اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سکھ ہیں ان کے لیے تو اہمیت ہے ہی, کیونکہ اگر میں اس کوریڈور کے حوالے سے میں بات کروں, جب 1947 سے پہلے یہاں پہ جس طرح اب عنقریب جو ہے بیساکھی ہوگی اور بابا گرو نانک جی اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے حوالے سے, یعنی خاص کر جو خالصہ ڈے ہے وہ سیلیبریٹ ہوگا, اور بیساکھی میلہ جسے آپ پنجابی بھاشا میں کہتے ہیں تو وہ بھی ہوگا. تو ایک وقت تھا کہ یہاں پر سنگتا جو ہماری زائرین تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے مل کر. پھر 47 کے بعد یہ ہمارے حصے میں آیا. چونکہ ہماری جو ارداس ہے اس ارداس میں ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو وچھڑے استان ہیں, یعنی وہ جگہیں, وہ مقدس استحان, وہ جگہیں جن کا دیدار ہر سکھ کو نصیب ہو. تو میرے خیال میں 47 کے بعد پھر جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوتا ہے تو وہاں سے لوگ دوربین کی صورت میں درشن کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کیونکہ کرتارپور صاحب کی جو مٹی ہے, میں نے ایسے سکھوں کو بابا نانک نام لیوا جو ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ چاہے وہ مولا علی ہو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی یا امام حسین جی یا بابا گرو نانک جی, ان پر کسی مسلک کا, ان پر کسی دھرم کا, ان پر جو ہے ہر شخص کا حق, ہر انسان کا حق ہے. کیونکہ جس طرح ایک پانی پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں نے پینا ہے, نہیں, اسی طرح ان عظیم شخصیات پر بھی کسی کا نام نہیں ہے, یہ سب کے ہیں, سب کے سانجے ہیں. تو کرتارپور صاحب میں نے دیکھا کہ وہ جذباتی مناظر بھی میں نے دیکھے کہ وہاں سے لوگ مٹی لے کے جاتے تھے. اور میں باہر کی دنیا میں سکھوں سے جب ملتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ دربار صاحب جاؤ تو ہمارے لیے ارداس کرنا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی اہمیت ہے, اور یہ کریڈٹ جو ہے سابقہ اس وقت جو ہے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب کو جاتا ہے, اور جنرل باجوہ صاحب, اور آف کورس نوجوت سنگھ سدھو صاحب کی چھبی جو تھی اس نے کمال کر دیا تھا باجی. تو ان لوگوں کی بدولت کرتارپور صاحب کا کوریڈور کھولا. بے شک ہندوستان نے بڑی روڑے اس میں اٹکائی, کوششیں کی. مجھے یاد ہے کہ جب اس دن افتتاح ہو رہا تھا تو بابری مسجد کا نام جو ہے رام مندر میں تبدیل کر دیا گیا تھا. یہ وہ دن تھا میرے خیال میں, اگر میں کوتاہی یا غلطی نہیں کر رہا ہوں تو ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے, پیار کا پیغام دینے کی کوشش کی ہے, اور ہمیشہ ایک مثبت طریقے سے ہندوستان کو یہ پاٹھ پڑھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی صاحب ہم 10 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہیں, اب 2 قدم آگے آپ بھی بڑھیے گا, تاکہ یہ جو پڑوسی ہیں, یہ جو حالات خراب ہیں, دونوں طرف خوشحالی آنی چاہیے, دونوں طرف تجارت ہونی چاہیے. بہرحال میری جو گزارشات ہیں, کیونکہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہمارے لیے قابل فخر ہیں, اور نہ صرف سکھ برادری کے لیے پاکستان کا یہ فخر ہے کہ دنیا بھر میں جب بھی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ رمیش سنگھ اروڑا جیسے تگڑے لوگ بھی اس وقت منسٹری میں بیٹھے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ قبلہ ایاز صاحب, میں ان کو بہت سنتا ہوں اور کافی دفعہ ان کے ساتھ میرے شوز میں بھی آئے ہوئے ہیں. اچھا لگا ان کے سامنے, مجھے بھی موقع ملا گفتگو کرنے کا. رمیش جی سے بھی کچھ گزارشات ہیں, اور آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں, گزارشات میری آپ سب سے. کوریڈور تو ہم نے بڑا خوبصورت بنایا, اور پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ جو ایک مثبت چہرہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے اجاگر کیا. مجھے یاد ہے انطونیو گونتریس
اس نے یہ بات کی تھی کہ یہ کوریڈور جو ہے یہ ہوپ ہے امن کے لیے. اور بہت سارے سفیر جو ہمیشہ میں نے رمیش سنگھ اروڑا جی کے پروفائل پہ دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ وزٹ کرتے دیکھے اور بڑا ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ساری چیز میں. کوریڈور ہم نے بنایا, سہولتیں بھی بڑی کمال کی ہیں ہمارے پاس, اور میں ہمیشہ جو گزارشات ہیں میں ان کے سامنے اس لیے رکھوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے ان کی بھی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں اور ملاقاتیں بڑی کم ہماری ہوتی ہیں. آپ سب کے کیمروں کے سامنے بھی گزارشات ہیں اور جہاں پہ بیٹھے لوگ ہیں ان سے بھی گزارشات ہیں. دربار صاحب کے لیے دو راستے ہیں اگر ہمارے سکھ یاتری آتے ہیں. ایک سیالکوٹ کا راستہ ہے اور دوسرا لاہور کا راستہ ہے. وہاں سے جب آپ اترتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے, اے ربا کمال کے یہ روڈ, کمال کی شاہراہ ہے, اور یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے جو موٹر وے بڑا خوبصورت بنایا انہوں نے. لیکن مجھے یاد ہے کہ ماضی میں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تب جب ان سے گزارش کی گئی کہ ایک موٹر وے ہونا چاہیے دربار صاحب تک, تو اس پر کام بھی شروع ہو گیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی پھر اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہ بند کر دیا گیا. شاید یہ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ رمیش جی وہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں, درست بھی کر سکتے ہیں. میری جو گزارشات ہیں کہ ایک تو خدا را کوشش کیجئے گا کہ یہ کسی حکومت کا یا کسی سیاستدان کا اس میں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. دربار صاحب علامت ہے پورے پاکستان میں امن کے حوالے سے, تو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ ایک خوبصورت سا موٹر وے ہونا چاہیے تاکہ جو سکھ یا امریکہ سے لوگ آتے ہیں وہ کم سے کم سیالکوٹ سے جب اترتے ہیں, اور وہ راستے شاید آپ گئے ہوں, میں تو گیا ہوں, بڑے کھڈے ہیں, بڑے برے حالات ہوتے ہیں وہاں سے جب آپ گزرتے ہیں اور دربار صاحب پہنچتے ہیں, تو ایک تو اچھا سا موٹر وے ہونا چاہیے. دوسری گزارشات میری یہ ہے کہ آپ کی جو سفارتی لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے کتنے پروگرام اس ایونٹ کے حوالے سے کیے ہیں جو مختلف امبیسڈر ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے امبیسڈر باہر بیٹھ کے وہ تو کس سے ملنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. پھر رمیش جی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پردھان ہیں, آپ سکھ کمیونٹی کے جو ہے پربندک کمیٹی جو ہے, وہاں پہ دیکھا جائے کہ ابھی تک میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا, آپ کی ویب سائٹس, آپ سب چیزیں میں دیکھ رہا تھا, تو مجھے کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آئی کہ اگر آپ لوگ یہاں سے ایکٹیو نہیں ہیں تو باہر سے کون آ کے ایکٹیو ہوگا. تو یہ بھی گزارشات میں شامل ہے. کچھ ایسی کمیٹیاں بنائی جائے جس میں کمیونٹی سے کچھ ایسے لوگوں کو رکھا جائے, مختلف کمیونٹی کے لوگ بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جو ہے مزید روابط کھولے جائیں, مختلف سوشل ایکٹیوسٹ کو اس میں ایکٹیو کیا جائے, جرنلسٹ کو ایکٹیو کیا جائے تاکہ یہ پیغام عام ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آخری گزارشات وہ میری یہ ہیں, چونکہ میں نے دیکھا کہ برسوں کسی کی بہن بچھڑی ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے, اور بھائی سکھ ہے یا بہن سکھ ہے اور بھائی یہاں پہ مسلمان ہو گیا, وہ جو مناظر ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, دل کو چھو دینے والے ہوتے ہیں. وہاں پر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہاں پہ جب وہ ملتے ہیں تو ایک تو بڑا تنگ کیا جاتا ہے, فرشتے نما لوگ بیٹھ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے اوپر. خدا را یہ 1980 اور 70 نہیں ہے. اگر کوئی نمبر ایکسچینج کرتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی کر سکتا ہے. اگر آپ نمبر ایکسچینج کرتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں, ڈھونڈنا شروع کر لیتے ہیں. سختیاں جس طریقے سے کی جاتی ہیں, 3 قسم کے تو آپ نے وہاں پہ وہ لائنیں لگائی ہیں, اور سیکیورٹی کے لوگ انتہائی قسم کے بدتمیز, انتہائی قسم کے بد اخلاق ہیں. یہ میں کھلی باتیں کرتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو تکلیف ہو, لیکن حقیقت ہے جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے تھوڑی سی سافٹ بولنے والے لوگوں کو کھڑا کریں کہ لوگ آئیں. بھائی اگر مسلمان آتا ہے تو بابا جی کا در تو 4 دروازے ہیں اس کے لیے, سکھ, مسلم, عیسائی سارے آ سکتے ہیں. تو پھر ہم جب ایک شخص اپنا آئی ڈی کارڈ دے رہا ہے, جب آپ کو وہ سارا مکمل پروسیجر دے, تو کم سے کم میٹھی زبان میں تو اس کے ساتھ بات کی جائے. تو یہ گزارشات ہے, تقریر لمبی ہو جائے گی, اور کوشش کیجئے گا کہ جو یاتری آتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سہولیات, کیونکہ بہت سارے سکھ جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. میری جن سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کے ایمبیسڈر بھی وہاں بیٹھے جو لوگ وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ بھائی صاحب ہمارا دل کرتا ہے کہ جائیں گے, پتہ نہیں وہاں سے جنازہ ہی ہمارا اٹھائے گا. تو کوشش کیجئے گا اس چیز کو, اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنے دے لوگوں کو. بے شک ہر چیز کا تقدس ہوتا ہے, وہ لوگ کرتے ہیں. میں ابھی مولا علی کے در پہ گیا ہوں, مجھے کسی نے نہیں روکا ہے. میں نے 20 منٹ کی وہاں پہ ویڈیو بنائی ہے, اور وہاں پہ جہاں مولا علی جی کو ضرب لگایا گیا اسی جگہ بیٹھا. اے ربا سب نے بڑا پیار دیا. تو یہاں پہ بھی بہت کوشش کرنی چاہیے, فرشتوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بھئی صاحب آپ بھی کوشش کریں, اخلاق سے پیش آئیں, لوگوں
लोगों से सब्र तामुल का मुजाहरा करें, क्योंकि हमने इस कॉरिडोर को मजीद सॉफ्टली पेश करना है, ना कि हार्डली पेश करना है। और मुश्किलात में और प्रबंधक कमेटी को भी थोड़ा सा एक्टिव करना होगा। सर माजरत के साथ, जो लोग आपके साथ हैं, मुझे नहीं पता कौन है अभी तक, तो मुझे ये भी नहीं पता कि प्रेस रिलीज आप लोगों की आती है, कब आती है, कब क्या क्या होता है, उस पर भी ज़रा ट्विटर पे भी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पीएम जो है वो बेचारा भी जाके वो लगाता है, वो मेरे ख्याल में एक एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए वो ट्विटर पे आ जाता है वीपीएन पे। तो आप लोग भी आ जाया करें ताकि हमें पता चले कि कॉरिडोर में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। बहुत शुक्रिया हरमीत सिंह जी। और आपने जो बात की करतारपुर के हवाले से और जो आपने सजेशंस दी, वो डेफिनेटली हम इसको फर्दर स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज लकीली हमारे साथ सीईओ करतारपुर, पीएमयू करतारपुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अबू बकर कुरैशी। वो डेफिनेटली जो आपने ये चीज़ें हाईलाइट की हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे इज़ मिस्टर मोहम्मद अबू बकर Aftab Qureshi, who is serving as the Chief Executive Officer, CEO, Project Management Unit, Kartarpur Corridor. As CEO, Mr. Qureshi is leading the operational management, strategic planning, and facilitation at the Kartarpur Corridor, ensuring its smooth operations for Sikh pilgrims and visitors. Under his leadership, key initiatives have been undertaken to enhance the corridor's infrastructure, services, and tourism potential. Mr. Mohammad Abu Bakr Aftab Qureshi, you have the floor. Thank you very much. I was posted to Kartarpur 2 years back. Before leaving for Kartarpur, I thought I knew everything about Sikhism, Baba Guru Nanak Dev Ji, about the religious, political, and diplomatic aspects of the project. Well, I was wrong. When I reached, I started working over there. I realized that I was standing knee deep. There was so much to learn over there. There is so much significance of that project, and we unfortunately undermined it. First of all, there were certain questions which came to my mind. Baba Guru Nanak Dev Ji was born at Nankana Sahib. He was raised there. And he took out 4 or 5. Some people say 4 travels, others say 5 travels. But after every travel, he used to return to Kartarpur. Now, being a government officer, I found it very surprising that wherever we work, wherever we go, once we call it a day, we come back to our hometown, where our family is. The place where we spent our youth, childhood. But Baba Guru Nanak chose Kartarpur. Why? It was in 1504 that Kartarpur village was raised by Baba Guru Nanak, and the land was given by Karodi Mal. And more than 5 centuries ago, who would have thought that this place would be at the border of Pakistan and India? Nobody knew at that time. Why Baba Guru Nanak chose this place, which has a huge significance today? This is a question, it is food for thought. Of all the border that is between Pakistan and India, you see Wagah, you see Ganda Singh. Everywhere there is confrontation, there is aggression. वो आपका जो सालन बिकता है वो aggression पर बिकता है. This is the only place on that border
which has been raised on the notion of peace. The modern Sikh religion that you see today, it evolved after the death of Baba Guru Nanak. Earlier, they were Sikhs. Now they are Singhs and Kaurs. What was in that person? He founded a religion. There must be something in him. His whole philosophy revolved around three things. Naam Japo, remember God. Kirt Karo, dignity of labor. And one Chikko. Whatever you earn, you give it to others. Now, that was a notion of universal peace. Baba Guru Nanak died in 1539. In 1569, Akbar the Great, he met the third Guru. Ram Prasad was the fourth one. Third one, Rameshji? Amar Das. Guru Amar Das. In 1582, Deen-e-Ilahi comes. What was Deen-e-Ilahi? It was something which Baba Guru Nanak has already told us. It was a social welfare movement which turned into a religion because it was so powerful. The notion of universal peace, the place of Kartarpur, the location of Kartarpur between Pakistan and India on the border, it says it all. I think there are two more significance. This is the first Gurdwara in the world. Baba Guru Nanak raised Kartarpur village in 1504. He kept on traveling throughout the world, and most of his travels were focused on the centers of religious learning. He went to those places, not the Westerns, but the Asians one. And then he concluded that peace is the only thing which can bind societies. Since 1504, wherever he went, he came back to Kartarpur. Although he used to visit Nankana Sahib because he was born from a Hindu family and his family was over there at Nankana, he used to visit them. But his center, his focus was Kartarpur. This was the first Gurdwara. After this project, this is the largest Gurdwara in the world. It comprises of 104 acres, 62 acres of the agriculture land, which is known as Kheti Sahib, and 46 acres of the Gurdwara Sahib, Langar Hall, and Mehman Khana. Now we have talked about the significance of the project. What is it that we are doing? First of all, I would like to ask, when was the last time you visited Kartarpur? Veerji? एक साल पहले गया हूँ। एक साल पहले। जी जी जी। मेरा ख्याल है आप दोबारा विजिट करें। There had been a change of guards. Actually, the point is that there are so many things which have to be, looked after. First of all, it is so close to the border. And definitely, because of the rules and regulations, the onus of security, it came on Pakistan, Punjab Rangers. All rangers are a bit crude. I understand this thing. But, if you go right now, they have been polished a lot. आप जो है ना, आप फर्क महसूस करेंगे. दूसरा, फरिश्तों की बात हुई. अच्छा देखें,
सबसे पहले keep this thing in mind, what Pakistan did. We let go our sovereignty for Kartarpur. We let go our sovereignty. We gave a visa-free access to our arch rival. Most of the learning is done through, the people who come and they ask me questions. Under Secretary of State, US Under Secretary of State, she asked me, well, this is nothing new. European Union, they have also done it. I said, there is a difference between European Union and Kartarpur project. She said, what? I said, European Union was formed after centuries of infighting, when all the countries had buried the hatchet. We are in active confrontation. And during this active confrontation, we let go of our sovereignty. We gave visa-free access Indians. The minority, the Sikh as a minority in Pakistan are not that great in number. So this corridor, on the request of the Pakistani Sikh minority, it was created for the minority of another country, which happens to be your arch rival. So why did Pakistan do it? Why did we let go our sovereignty? Why did we made such a soft place for the Indians? Because this was one of the objectives of this Gurdwara Sahib, this whole project. This was the first step taken by Pakistan towards regional peace and stability. What was said during the speeches on the inauguration? If India takes one step, we'll take 2 steps. But how can we take 2 steps more if that one step is not taken by India? So you see, diplomacy is about reciprocity. We are not being reciprocated. But even then, we are happy that at least we are doing something for our Sikh brothers. This is their place. और फरिश्ते जो हैं वो ज़हन में रखें, वो कोई नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं होता. वो आप आएं अब, बल्कि मैं आपको जो है वो इनवाइट करता हूँ, आप आएं. ये जो हैं, जो इन्होंने बात की, लोग मिल रहे हैं, दी स्टोरीज, वो कभी कभी, एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि एक बंदा on his deathbed, he came in ambulance, and his family came from India. They were Sikhs, he was Muslim, and they met at Kartarpur. There are so many stories. What we are doing is that we want to tell the international community. We have to tell the international community. We have to make them realize this thing, that what Pakistan has done. When Henry Kissinger and the Americans, the Chinese, they were meeting and Pakistan played a crucial role. What did the Chinese premier say to Henry Kissinger? He said, remember the bridges that you crossed. You understand? So we want that India should know this thing, and the international community should also recognize this thing, that it was Pakistan who took the first step. Governments change. Right now, the government in India may not be, reciprocative to this idea. But in times to come, there may be a government who would understand this, who would reconcile with us. And there might be some bilateral talks between the two countries. We cannot remain in a constant state of war. So there is a possibility that a time might come when there would be bilateral peace talks between the two countries.
So what would be the best venue for those peace talks? I think Kartarpur. Even it would be less expensive. The Indians can come every day in the morning, carry out their talks, and then go back in the evening. So what I'm trying to say is, since this is the only corridor that has been raised on the notions of peace, so the peace process can start from there. Right now, people-to-people contacts are excellent. We understand when the Sikhs came, we can see it in their eyes, how obliged they are, how much they are thankful to the government of Pakistan. But we have to go a bit further. And what's the first step? Make international community realize what Pakistan has done, diplomatically, religiously. We are in the process of making a digital mosaic. And I have personally talked with a couple of ambassadors and consul generals from the places where there are Sikh pockets. What are those? That is the North America, certain areas of Europe, especially UK, and then Far East, and the Anzacs, Australia and New Zealand. So I've talked with those people, and they say, you send us something so that we can tell everybody over here. Once we did a safari train from Lahore to Narowal, and we had our own shuttle service. We brought them to Kartarpur, and then in the evening they went back to Lahore. And that safari train, if you have seen the media, we originally ran the train with a steam safari engine. So it took around 5 hours for that train to come from Lahore to Narowal. There are so many other things that we are doing. We have started things, but definitely we cannot do it in isolation. It is you people who can carry our voice further. You can become our microphone. Whatever we are doing, you can project it. And believe me, you have to be very thorough with the not only the diplomatic community, but also any foreigner who is coming to Pakistan. We have to tell them this is something. If we talk about, we have changed a bit. Instead of interfaith harmony, we are promoting interfaith coexistence. And this corridor is a masterpiece of interfaith coexistence. We are the Muslims. Many of us are running. Sikhs are also amongst us. There are Hindus over there. And there are Christians also working over there. The head chef of the Langar Sahib is a Christian. There are Hindu sevadars, Sikh officers. I think within a couple of weeks, we are hiring a Sikh officer also, a female officer. And there are Muslims. So Muslim, Christians, Hindus, and Sikhs, all are present there. All are working together for that Gurdwara Sahib. So what more can anybody ask for interfaith coexistence? There are so many things. If I started talking, Ramesh Singh ji knows, then it would be Aftar time soon. But for a start, I think we should realize this thing, and we should make others realize this thing, that Pakistan has literally done something. And you must, all of you, I invite all of you to come to Kartarpur and see for yourself. Things have changed, and we are trying really hard. As far as this thing is concerned, when I came there, even Ramesh Singh ji told me,
that, the security personnel, they are a bit harsh to people. And we are changing it. And I think you must have seen the difference. We are changing things, but slowly. It is always better to evolve something instead of revolving it. Thank you. Thank you so much, sir, for the information that you have provided. And I think you have given a very powerful speech by giving a remarks that Pakistan actually let go its sovereignty over there. So we have to understand the significance of this step. Obviously, the quality of facilities and services and infrastructure will definitely will improve gradually. Secondly, you also pointed out a very interesting point that this corridor could be used for the negotiations between the two countries as well. So this could be called as a corridor of negotiations. And also, I think we shall definitely soon visit your place as well. Perhaps Institute of Strategic Studies will make some plan. I think our director Edmund is listening us right now. Anyways, our next speaker is Dr. Ramesh Kumar. Dr. Ramesh Kumar is a dedicated advocate of interfaith harmony and religious coexistence. He also served as chair of the Prime Minister's Task Force on Gandhara Tourism with the status of Minister of State. As the patron of chief of the Pakistan Hindu Council, and a former Minister of State and member of National Assembly, he has been instrumental in promoting interfaith dialogue and highlighting Pakistan's diverse religious heritage. Dr. Ramesh, you have the floor. Thank you very much and for inviting me, and I appreciate the remarks of Mr. Abu Bakr, CEO of Kartarpur Corridor, and I also congratulate my brother Amit Singh Arora in this event and become the Minister for Minority from Punjab. So he highlighted about the Kartarpur Corridor and all the things which he have told now. I agree with them, and everything should be reciprocal. I agree with them, but issues that we have to work with our motive, and we don't focus that what they are, the other country are given the answer or not. So we have to follow our direction because Pakistan will be the role model according to the Qaides of Muhammad Ali Jinnah. The Pakistan will be the role model after Medina Riyasat to become the safe and secure and independent place for all religious people. And that's why Ramit Singh Arora, a small community in Punjab, but he became the minority minister here. So it is the commitment of Pakistan. However, there are some issues we have to focus on this because time is going very fast, and we have to focus on this. We don't leave all these things behind. What are the issues? Why we have not achieved our target regarding the minority rights? Why the Supreme Court have intervened in the government system regarding the minority rights? Why the religious freedom report from the US every time highlight that there are the minorities issues? So these issues should be focused because now we are near to century and still we are hopeful, and if we will see the population of the non-Muslim community is going to reduce day by day. At the time of the partition, it was 23%, but now it is 4%. 19% population have left. Why they have left, and what are the issues? So we have to resolve these issues. And Pakistan is the land where the start and where the major part of the life of Shri Guru Nanak Dev Ji Maharaj Sahib here in Pakistan, and the start of the Buddhism is from Sawat, from Pakistan. So we have to focus on other part also.
I appreciate the Kartarpur corridor, but the Kartarpur corridor, we have to open other sites also. Being a cabinet and last minister, I highlight we have to focus first on the Buddhism, because if we will go for the India, that where the Sikh community or Hindu community is residing more there, then we expect the same reciprocal action from them. So reciprocal action I think we have to wait for this. But for the other countries, if we will start the Buddhism, we can get more recipient from other countries. Even I have, when I was the minister, I have take the study that more than 50 crore people are followers of the Buddhism residing in the Asia. If we will focus only 10 countries, then at least 1% of the people, if will visit the Pakistan, it will be 5 lakh people per year. And if one people can come only expense $3,000, then it will be $1.5 billion income for Pakistan. And in this, we also get a soft image from the different countries that Pakistan is promoting the religious tourism. Pakistan is a safe place. And through this religious tourism, I think we can also improve the tourism sector in our country, and we can also eliminate the terrorism from our country, because the terrorism always in the places where there are the issues of the poverty. Below the poverty people, the ratio of the people are too much. When the people from outside the country will come, like when I opened the Mandar in Terry in Karak, I have seen the situation of the Terry, but when we have established the Mandar, Dharam, and in Terry, then the all over situation of the Terry, because the international people arrival, the development and everything going up. And now in the Terry, one time if you will see behind that there was the terrorism, now everybody is happy, even the property is going up. So we can even eliminate the terrorism to promote the religious tourism in our country. And through this, we have become established a soft image before the international community that Pakistan is promoting the religious tourism. If we will promote the only Sikhism, only I appreciate the Kartarpur corridor. I was present at the Kartarpur corridor opening ceremony. I appreciate this. But if we will only spend this or only open this site, then we have to, if we will take the more recipient, I think it is not possible, because we have seen, we was expecting that too much amount also will come in the country. But in my research, first we have to start the Buddhism in Pakistan. Buddhism in the Pakistan, and every person from China, from Japan, from Malaysia, from Thailand, from Sri Lanka, from Nepal, so many people, because the start of the Buddhism, the birthplace of the Buddhism is in Nepal, but the start of the Buddhism is from the Pakistan. So beside of the Kartarpur corridor, we have to promote the other religious tourism in our country by promoting the at least the Buddhism and then Hinduism. If last year I have seen one video of my brother Omid Singh yesterday on Holi from the Parlad Mandar in Multan. How much efforts I have taken in this. Ramit Singh is there. Why even the order of the from the Supreme Court, but still the Punjab government is reluctant to establish the Kartarpur, the Parlad Mandar. Why? Every time, whenever I highlight this, they said that if you will highlight this issue, you will face the security threat, you will face the life threat. So please be careful. One time when I was coming in the Parvez lifetime, I have received a call. Please don't come here because you have the life threat, because you have highlighted the Parlad temple and their situation is very worst. Even the start of the holism of the holy from the Parlad temple. But if you see the condition of the Parlad temple,
So we have to show that Pakistan is not promoting only Sikhism. It is good that Guru Nanak, Nankana Sahib, Kartarpur, Hassan Abdal, every place should be established. But we have to see that in the Advocacy Trust Property Board, 1288 are the temples, 522 are the Gurdwaras. How many are in the running condition? Only 31. And all are the abandoned. Why? Because the chairman of the Advocacy Trust always from the Muslim community. Why? There is no one from the Hindu or Sikh or no one is here. So we have to realize all these things. Even I appreciate the Abu Bakr views as a CEO, but I think if we want be a that we can show, then we have to CEO of the Kartarpur from the Sikh community, not from the Muslim community. We have to show this gesture. I appreciate the remarks of the and from the Abu Bakr said, but we have to realize that if the any Sikh community will promote the Kartarpur, it will be ambassador of Pakistan and all over the world. If any Hindu community people will head the ETPB, it will give a best mate that in the Waqf Council in India, not in the history, in the 77 years history, all whole times, the Muslim is the Waqf Council chairman. But in the Pakistan, the ETPB chairman is always from the Muslim community. Why? We have not faith on the Hindu community when there are all the 1222, 1288 temples. So we have to focus on this. Even on the Buddhism, if we will go to promote this, we have to take the minority people who have a good, who have to, if he will go to identify, he will go to promote these religious places for the tourism, it will give a good impact. And today, the Sohail Saab, CEO and ISIS and Mr. Talat, my brother, is here. I appreciate that they have initiated this topic. And even last time, we have jointly done a conference on Gandhara Symposium. It was nice because I was there and we have jointly worked on this. But due to the heading of this conference from the minority people, the impression was nice. But now at this time, last year, in this year, if there was not from the minority community, everybody is telling why. There is no one from the minority. So we have to focus on this. We have to realize that this is a wrong thing. And if we want to promote the religious tourism, then we have to show the religious tourism and we have to show the talent of the minorities people. How active the minority people are here and how they love the Pakistan. And I think the time will come. If we want that Pakistan's soft image will develop in the world, then we have to show the big courage that the chairman of the Advocacy Trust from the Hindu community, the CEO of the Kartarpur Corridor from the Sikh community, who will promote the Kartarpur Corridor. So we have to focus on this. I think the Pakistan has a blessing that the start of the Guru Nanak Sahib birthplace and death place, and also the start of the Buddhism. And if you see the main Tirath Yatra of the Hindu community is the Hinglaj. Like Vaishnu Devi in Kashmir. If you see the Vaishnu Devi in the Kashmir, hundreds of thousands of the people are visiting day by day. But in Hinglaj, we have to promote. If we will promote, we will give the visa. I think on daily basis, there should be a helicopter service. If we promote the Terry, see Paramahansa Maharaj Samadhi, daily basis, it will also, the 2-3 impacts I already described that through this we can build a good image of our country. Number one. Number second, we can earn the economy. We are going for the IMF and everything for the $1 billion, but we should focus on this religious tourism.
then we can take the benefit from all the sectors and impression of our beloved country in the different countries, in the eyes of the different countries. Why we have to focus about the religious freedom? US report every time comes that Pakistan have to resolve these human rights issue. Why the European countries highlight these issues? So again, I appreciate the step by ISIS regarding this issue, and I appreciate the start from this conference will give a good result. Even before 2 years, they have started the Buddhism. So we have to focus with the Buddhism, Hinduism, Jainism, and Sikhism, all because the if we Sir, if you want could to, kindly please wind up your speech. yes. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your comments and suggestions. Definitely, Pakistan has a humongous potential of religious tourism. Ladies and gentlemen, our chief guest for today's event is Sardar Ramesh Singh Arora. Sardar Ramesh Singh Arora is a distinguished Sikh leader, entrepreneur, and three-time member of Punjab Assembly. He played a pivotal role in passing the Sikh Marriage Registration Act 2017, making Pakistan the first country to legally recognize Sikh marriages. As Punjab's Minister for Minorities and Ambassador at Large for the Kartarpur Corridor, he actively promotes interfaith harmony and Sikh pilgrimage. Recognized for his contributions, he received the National Human Rights Award in 2016 and Stara Imtiaz in 2024. A Harvard certified professional in inclusive finance, he has participated in various global academic and leadership programs. Sardar Ramesh Singh Arora, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, ISSI, not ISI, ISSI, and Ambassador Suhail Mahmood and Dr. Khurram Saab, my dear friend and elder brother, Janab Abu Bakr Qureshi Sahab, Qibla Yaz Sahab, Ambassador Khalid Mahmood Sahab, Sardar Harmeet Singh Ji, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal, and Namaskar, and good afternoon. Ji. Before I start, let me tell you that first of all, we are talking about the Kartarpur corridor. What exactly the significance of Kartarpur corridor is, and why Kartarpur is important for the Sikh faith. So we need to understand when we talk about the Kartarpur Sahib, when we talk about the Sikhism, when we talk about the religious minorities living in Pakistan. So isme I'll be bilingual. Because there's so many things I have to discuss, more than 4 pages, because there's so many questions from the Harmeet Singh Ji, from the Ramesh Marwakwani Ji, some justification given by Abul Qureshi Saab. So I'll try कि मैं बहुत सारी चीज़ों को one by one इस पे आंसर भी करूं और करतारपुर की जो सिग्निफिकेंस है उस पर बात करूं. सबसे पहले तो being a Pakistani, we should be proud of it कि हम वो नेशन है जिसकी बात अबू बकर कुरैशी साहब ने भी की कि जहाँ पे हमने अपनी सॉवरेनिटी को ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया बल्कि हमने अपना दिल बहुत बड़ा किया और बहुत बड़ा दिल करके वो कम्युनिटी, वो माइनॉरिटी which is in numbers a very small minority, which is minority within the minority, हमने करतारपुर साहब गुरुद्वारा खोल के एक पैगाम दिया दुनिया को. बिकॉज मैं being ambassador at large for the Kartarpur corridor, being a minister of minorities, being a president Pakistan Sikh Gurdwara Prabandhak Committee and inhabitant from that area, from the Narowal, बहुत सारे लोगों को मैं वेलकम भी करता हूँ, रिसीव भी करता हूँ, उनको लेके भी जाता हूँ. और करतारपुर सब की हमें हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को समझना होगा. हम वो कौम हैं, हम वो पाकिस्तानी हैं. पाकिस्तान के अंदर सिखिज्म की बुनियाद है. गुरु नानक साहब की जो पैदाइश है दैट इज ननकाना साहब. गुरु साहब की जो आखिरी आरामगाह है वो करतारपुर साहब है, जहाँ पे गुरु साहब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल बताए. वेरी वेल सेड बाय अबू बकर कुरैशी साहब एंड हरमीत सिंह जी कि सिख 2 टाइम दुआ मांगता है कि मुझे ननकाना साहब की ज़ियारत नसीब हो, मुझे वो स्थान जो पाकिस्तान के अंदर है कि मुझे उनकी ज़ियारत नसीब हो. बिल्कुल हरमीत सिंह जी ने ठीक कहा
کہ جب کرتارپور صاحب بن رہا تھا تو سرٹنلی جب یہ اناؤنس ہوا اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. جب جنرل باجوہ صاحب نے جفری ڈالی, سدھو صاحب کو پیغام دیا, اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, کیونکہ سدھو صاحب اس وقت سویرن سیرمنی میں آئے تھے عمران خان صاحب کی. بٹ میں تھوڑا سا ہسٹری کو چاہوں گا. میں ڈونٹ وانٹ ابھی میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیتا. یسٹرڈے آئی واز ان کینیڈ کالج, وہاں پہ بچوں کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ آئی نیور گیو اینی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ڈفرینسز. جو کسی نے اچھا کام کیا وی شوڈ ہائی لائٹ, بٹ ہسٹری کو تھوڑا سا ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. So we should be proud of it. This is first time in the history that someone from the Sikh faith is in the Punjab Parliament after 1947, and that is 2013, when the former Prime Minister Mian Nawaz Sharif took an initiative to bring someone from the Sikh faith in the Punjab Parliament, and the idea behind was that we want someone in the Punjab Parliament who can play a role of bridge between Indian and Pakistani Sikhs, because we are going to go for the Kartarpur corridor. So اس وقت اس کی بنیاد ڈلی کرتارپور کوریڈور کی. اینڈ وی انوائٹڈ, یہ کیونکہ صرف سہیل صاحب ہیں جو اس وقت تھے جب یہ پورا کرتارپور کا کنسیو ہو رہا تھا. میں سہیل صاحب کو آئی ریئلی اپریشیٹ, یہ جب سارا ڈیزائن ہو رہا تھا, he was part and parcel of that initiative, and he visited so many times کرتارپور صاحب, and he was involved in all of those meetings. So جب یہ سارا ہو رہا تھا تو we engaged the World Bank, because میرا اپنا بیک گراؤنڈ یہ کہ I've been working with the different programs, projects of the World Bank. So میرا اس وقت ایک we invited both the country director World Bank Pakistan and the country director World Bank India. They came together, sat in the planning and development department in Punjab, and as well as at the federal level, and discussed this idea, how can they play a role to bring regional integration between these two countries while they're going to establish this Kartarpur corridor. But it couldn't materialize. Whatever the reasons were, I am not going to go into the details, but it could not materialize. But یہ چیزیں اس وقت سے چلنا شروع ہوئیں, اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ یہ کرتارپور کوریڈور ان ریالٹی سامنے ہمارے آیا. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ جب کرتارپور صاحب کا کوریڈور بن رہا تھا, not a single political party, either it's Pakistan People's Party, either it's My Jamaat, either it's PTI, either it's Maulana Fazlur Rahman Saab, either it's Jamaat Islami, any political party you name. کسی پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان کے اندر کرتارپور کوریڈور کے انیشیٹو کو اپوز نہیں کیا, بلکہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اپریشیٹ کیا اور یہ کہا کہ ہمارا ایک نیشنل پروجیکٹ ہے. اور ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب مائنورٹیز کی بات آتی ہے تو وی ٹرو دا پالیسی آف دا اسٹیٹ, اینڈ پالیسی آف دا اسٹیٹ از کہ وی آلویز love our minority and we always take care of the rights of the minorities living in Pakistan. So this is ہمارا ایک resolved, ہمارا ایک ایجنڈا ہے of the state of the Pakistan, whosoever is in the government, but ہمارا جو ایجنڈا اسٹیٹ کا ہے کہ ہم نے مائنورٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کے ورشپ پلیسز کو سیف گارڈ کرنا ہے, اور جو ہمارے مائنورٹی کے لوگ ہیں ان کو ہم نے پروٹیکشن دینی ہے. سو کرتارپور صاحب کیم انٹو ریالٹی, اینڈ ہمارا بڑا ایک اسٹرانگ بلیو ہے. یہاں پہ سیف صاحب بھی بیٹھے ہیں جو ہمارے ڈپٹی سیکرٹری ہیں ادھر کرتارپور کوریڈور کے اندر ایڈمن کے, اور آپ نے باتیں سنی ابو بکر قریشی صاحب کی, اینڈ ہی واز اسپیکنگ فرام ہز ہارٹ. کرتارپور صاحب ہمارا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ کرتارپور صاحب میں وہ سیوا کر سکتا ہے جس سے گرو نانک پادشاہ نے سیوا لینی ہے. کرتارپور صاحب کے اندر متھا وہ ٹیک سکتا ہے جس سے کرتارپور صاحب میں گرو نانک پادشاہ نے متھا ٹکوانا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بہت سارے لوگ آئے, ان کو نصیب نہیں ہوا کہ کرتارپور صاحب کے اندر جا کے زیارت کر سکے. بہت سارے جو بہت بڑے بڑے 30 مار خان آئے جو کہتے تھے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, جب بابا جی کا فیصلہ ہوا کہ میں نے ان سے سیوا نہیں لینی, ان کو جوتا پہننے کا موقع نہیں ملا, اینڈ دے ور بیک. It's like that, and you have witnessed it. So ہمارا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے, بیکاز بینگ اے سکھ, یہ میرا بلیو ہے کہ آج بھی گرو نانک صاحب وہاں پہ حاضرہ حضور ہے. کہ گرو نانک صاحب کی جب اس دنیا سے انہوں نے پردہ کیا تو ہی ڈسپیئر, ان کی باڈی ڈسپیئر ہوئی, وہ کسی کو نہیں ملی. And he gave a message that Guru Nanak Sahib Ji was like a flower, and the job of the flower is to give fragrance to everyone. You cannot discriminate کہ گلاب کا پھول جو میرے سامنے پڑا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا, گلاب کا پھول کیا ہے, میں
سہیل صاحب کو تو خوشبو دوں گا جب میری باری ہے، ابو بکر قریشی صاحب کی باری ہے، یا خالد محمود صاحب کی، یا قبلہ ایاز صاحب کی باری ہے، تو ان کو کہا میں ان کو خوشبو نہیں دے رہا. سو پھول کا کام خوشبو دینا. سو ہی گرو نانک صاحب کا جو میسج تھا، جو 3 میسیجز 2 دفعہ بتائے کہ ہرمیت سنگھ صاحب کی طرف سے بھی اور ابو قریشی صاحب کی، نام جپنا، کرت کرنا، ونڈ چھکنا، دیٹ از اے یونیورسل میسج فار ایوری ون. اور آج اب نگاہ اٹھا کے دیکھیں، دنیا کا ہر بندہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے، میڈیٹیشن پہ، ارن لائیولیہڈ تھرو رائٹ مینس پہ، اور شیئرنگ پہ. آپ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، ہم اس کو دسوند کہتے ہیں، کرسچن کمیونٹی اس کو آفرنگ کہتی ہے، ہندو بہن بھائی اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں. سو ایوری ون اسٹرانگلی بلیوز کہ آپ ایک پھول کرتے ہیں اور اس پھول سے آپ لوگوں کو بینیفٹ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بٹ ایک چیز میں ایک آپ کو، جب بھی آپ کی بات ہو، بیکاز سرٹنلی آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ کہ آپ وہ نیشن ہے جس نے مائنورٹیز کو کرتارپور صاحب دیا. آپ وہ نیشن ہے جنہوں نے سکھ کمیونٹی جو پاکستان کے اندر، جن کی تعداد از ناٹ مور دین 10,000، اور اس میں سے 5 سے 5,500 پنجاب کے اندر ہیں، ویری فیو ان کے پی کے. ایک ٹائم تھا جب کے پی کے اندر ہماری میجورٹی سکھ پاپولیشن ہوتی تھی، بٹ اب کیا کہوں، آپ نے اتنا کچھ بھول گیا کہ آپ نے وہاں سے الٹیمیٹلی سکھ کمیونٹی کو مائگریٹ کرنا پڑا، وہاں سے وہ پنجاب کی طرف آنا شروع ہو گیا، بیکاز وہاں پہ جس طرح کے مسائل ہیں، اور خاص کر جو لا اینڈ آرڈر ہے، یا جو جس طرح کی کلنگ ہوئی ہے، بہت سارا سکھ وہاں سے نکل کے پنجاب میں آنا شروع ہو گیا. سو اس وقت سکھ میرج ایکٹ ہمارا نیبرنگ کنٹری کلیمز کہ وی آر اے سیکولر اسٹیٹ، بٹ آج بھی سکھ انڈیا کے اندر جب میرج ہوتی ہے تو ان کی شادیاں رجسٹر ہوتی ہیں انڈر دا ہندو میرج ایکٹ. پاکستان کے اندر پنجاب گورنمنٹ کے اندر 2017 میں آئی انٹروڈیوسڈ اے بل which was approved unanimously. Unanimously mean every political party supported me. Either it's PTI, either it's Jamaat Islami, either it's Noon League, it's Kaf League, whosoever is in the Punjab Parliament, they supported me. And that Sikh Marriage Act was unanimously passed. اور پھر پچھلے 5 سال ہرمیت سنگھ جی، یہ بھی تھوڑا سا اس کو ٹھیک کیجئے گا، ان سے پوچھیا جائے جن کے آپ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 5 سال وہ نہیں کر سکے کہ اس کے رولز بنا کے امپلیمنٹ کر دیتے. سو جیسے ہی میں منسٹر بنا، آئی ٹک چارج، ایزیوم دا چارج آف منسٹر مائنورٹیز. آتے ہم نے سکھ میرج ایکٹ کے رولز فریم کیے، کیبنٹ سے اپروو کرائے، اور پاکستان کے اندر پنجاب پروونس از دا اونلی پروونس ویئر وی ڈو ہیو سکھ میرج ایکٹ ان پلیس اینڈ امپلیمنٹڈ ایٹ گراس روٹ لیول. اینڈ گلوبلی پاکستان از دا اونلی کنٹری جہاں پہ ہمارے پاس سکھ میرج ایکٹ. اور ریسنٹلی ان دسمبر ہم نے ہندو میرج ایکٹ کے بھی رولز کیبنٹ سے اپروو کر کے ہم نے اس کو بھی امپلیمنٹ کر دیا. سو دس از واٹ وی آر ایگزیکٹلی ورکنگ فار دا مائنورٹیز while it comes to Punjab. Kartarpur. What is a Kartarpur? We need to understand. Being a Sikh, Kartarpur is a hope for me. Kartarpur Sahib is peace. Kartarpur Sahib is love. Kartarpur Sahib is interfaith harmony. آج بھی جب انڈین یاتری بارڈر کراس کرتا ہے اور پاکستان کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک شردا ہے کہ وہ ننگے پاؤں چل کے کرتارپور صاحب پہنچے، بیکاز اس کرتارپور صاحب کو حاصل کرنے کے لیے سکھ کی پچھلے 71 سال کی مانگ ہے، ارداس ہے. وہ 71 سال بارڈر کی اس طرف کھڑا ہو کے ارداسیں کرتا رہا ہے، متھے ٹیکتا رہا ہے، اپنے ماتھے رگڑتا رہا ہے، اور اپنی آفرنگ ادھر ڈالتا تھا بھارت سائڈ پہ، یہ سوچ کے کہ میری آفرنگ پاکستان پہنچ رہی ہے، لیکن اس کی آفرنگ، وہ جو بیٹا دیتا تھا، وہ جو چندہ دیتا تھا، وہ پیسہ ڈالتا، وہ بھارت میں رہتا تھا. 71 سال کے بعد ریاست پاکستان نے سکھ کی اس ارزوئی کو گرو نانک صاحب کے 550 سالہ پہ ان ریالٹی اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ آپ کی ارداس تھی، یہ آپ پنجاب پاکستان آنا چاہتے تھے، یہ سکھ کے لیے ہم نے کھول دیا. آج بالکل ٹھیک ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو، ہمارے سکھ بھائیوں کو جو پاکستان سے جاتے ہیں، شاید مشکلات ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، بالکل ہوں گی، روکا جاتا ہوگا، لیکن ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا جو باہر بیٹھا سکھ ہے اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا، جو اس کے اندر ایک ارداس تھی، جو اس کے ساتھ ایک تڑپ تھی. اور ہمارا فوکس اس وقت یہ کہ جو باہر بیٹھا سکھ ہے، جو بھارت کے اندر بیٹھا سکھ ہے، جو ارداس لے کے بیٹھا ہے، اس کو ہم کتنا سوئفٹ، کتنا ریسپیکٹفلی، کتنا بہتر طریقے سے ہم پاکستان لا کے اس کو یہ بتائیں کہ تمہاری ارداس تھی، یہ ریاست پاکستان نے تمہاری اس ارداس کو پورا کرنے میں، اس ارداس کو سننے میں، اس آپ کی ارزوئی کو سننے میں سپورٹ کیا. اور آج ہم آپ کے سامنے کرتارپور کھول رہے ہیں تاکہ آپ کی ارداس پوری ہو اور آپ یہاں پہ آ کے اپنی جو دل کی ارزوئی ہے وہ پوری کریں. میں اس میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا، پچھلے 5 سال کرتارپور صاحب کے جو جرنی ہے،
اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے سہیل صاحب کہ جب ہم نے ایم او یو سائن کرنے جا رہے تھے، ایک اس میں چیز سہیل صاحب بھی بتانا بھول گئے شاید، یا انہوں نے اس لیے نہیں بتائی کہ بہت زیادہ کریں گے تو پھر دوسری طرف سے شور اٹھے گا کہ آپ بہت زیادہ ہمیں گرل کر رہے ہیں، بٹ بتانا چاہیے. اب پاکستانیوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے کتنا سیکریفائس کیا. جب کرتارپور صاحب پہ ڈائلاگ ہو رہا تھا اور دونوں کنٹریز آپس میں بیٹھ کے چیزیں فائنلائز کر رہے تھے، تو والا ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اے ممبر پاکستان سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی، اور یہ 10 ممبری کمیٹی ہوتی ہے. تو دوسری طرف سے شور اٹھا کہ یہ 10 ممبر بیٹھے ہیں، یہ بڑا پاکستان کرتے ہیں، پاکستان کے بڑے ہمدرد ہیں، ہم یہ 10 کے 10 ممبر قبول نہیں، اب نئی کمیٹی بنائیں. If they are part and parcel of that Pakistan Sikh Gurdwara Prabandhak Committee, ہم MOU سائن نہیں کریں گے. And that was a difficult decision for the Pakistan. کہ ہمارے اپنے پاکستانی، ہماری اپنی کمیٹی، ہم کیسے ان کو ڈی نوٹیفائی کریں، ہم ایک نئی کمیٹی بنائیں. سو ہم نے دل بڑا کیا. جس طرح ہم نے اپنی سوورینٹی کمپرومائز کی، اوکے ہماری لینڈ پہ کوئی وداؤٹ ویزا انٹر ہونا چاہ رہا ہے، 4 کلومیٹر اندر آئے گا اور یہاں پہ آ کے عبادت کرے گا، سو اوکے لیٹ اٹ گو. ابو بکر صاحب صرف ہم نے سوورینٹی نہیں، ہم نے اور بہت کچھ کمپرومائز کیا، قربان کیا اس کرتارپور صاحب کے لیے، بیکاز ہمارا آبجیکٹو اس وقت صرف ایک تھا کہ ہم نے جو گرو نانک صاحب کا استھان ہے، جس کے لیے سکھ اسٹرگل کر رہا ہے فار لاسٹ 71 ایئرس، ہم کیسے اس کو اوپن کریں تاکہ سکھ اس کے ساتھ جڑ سکے. اور اس وقت پرانی کمیٹی کو ڈی نوٹیفائی کر کے ہم نے کہا اوکے ہم نئی کمیٹی کو نوٹیفائی کرتے ہیں. اس پہ بھی ان کے بڑے کوشچنز آئے، اس پہ بھی انہوں نے کہا یہ نہ کرو یہ نہ کرو. ہم نے کہا جو آپ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہے، بیکاز ہماری انٹینشن بڑی کلیئر تھی. ہماری انٹینشن یہ تھی کہ ہم نے کرتارپور صاحب کو ان ریالٹی لوگوں کے سامنے لے کے آنا تھا. واٹ از کرتارپور صاحب ایگزیکٹلی؟ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جب سیکرٹری جنرل UN آ رہے تھے، اینڈ مجھے بھی اس وقت موقع ملا کہ میں ان کو ویلکم کروں، ان کے ساتھ رہوں، اور میں ان کو سارا جب وزٹ کروا رہا تھا، اور جب ہم مین استھان سے نیچے لنگر کی طرف آ رہے تھے، تو میرا ان سے سوال تھا کہ آپ کسی اور گردوارے میں گئے؟ تو آئی بین ٹولڈ بائی دا سیکرٹری جنرل کہ یس آئی بین ٹو امرتسر. بٹ مجھے انہوں نے امرتسر میں صرف مین استھان پہ متھا ٹکایا، مجھے انہوں نے اتنا گھمایا نہیں جتنا آپ مجھے پورا ٹور دے رہے ہیں، اور میری تو بڑی لرننگ ہو رہی ہے. اور پھر جب ان کو میں لنگر لے کے گیا تو جو سیکرٹری جنرل کا سٹاف تھا، وہ بین ٹولڈ بائی دا سیکرٹری جنرل سٹاف کہ ہی ول سٹ آن دا چیئر اینڈ ٹیبل، بیکاز وہ ان کے لیے ایشو ہوگا، نیچے نہیں بیٹھ سکیں گے. تو جب سیکرٹری جنرل کو بریف کیا گیا کہ ہماری جو لنگر کی مریادہ ہے، جو ہماری لنگر کا میسج ہے، دیٹ از پیورلی آن دا ایکویلٹی. تو جب ہم لنگر کی بات کرتے ہیں تو وی سٹ آن دا فلور، اور گرو نانک صاحب کے لنگر میں یہ میسج یہ دیا گیا تھا کہ جب ہم لنگر میں آتے ہیں تو سب برابر ہے، کوئی اونچ نیچ ذات پات نہیں ہے، کوئی بادشاہ فقیر نہیں ہے، کوئی وزیر اور ورکر نہیں ہے، سب برابر ہے. لنگر میں بیٹھ کے سب لنگر اکٹھے کھاتے ہیں. تو سیکرٹری جنرل سیڈ کہ آئی ول سٹ آن دا فلور، اور میں نیچے بیٹھ کے لنگر کھاؤں گا، میں اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا. سو دس از دا میسج آف گرو نانک دیو جی. ہم جب ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو سکھ ازم از ایکویلٹی. اور اکثر ایک ورس بھی پڑھی جاتی ہے، ایک اومکار ست نام کرتا پورکھ نرپو نرویر اکال مورت اجونی سے پانگور پرساد، جپ آد سچ جگاد سچ ہے پی سچ نانک ہوسی پی سچ. تو مجھے اکثر کہتے ہیں لوگ کہ یہ آپ نے پڑھا یہ کیا، تو میں کہتا ہوں یہ گرو گرنتھ صاحب کی پہلی ورس ہے جس کے اندر پورا ایک میسج ہے سکھ ازم کا. اور اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں عربی میں تو اٹس کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اٹس سیم. So this is something between Islam and Sikhism, because we purely believe on Tawheed, we purely believe that Allah is one. اور اس وقت جو ہرمیت سنگھ جی آپ بات کر رہے تھے، بالکل I totally agree with you. سختیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. With the passage of time, we are overcoming all of those سختیاں and مشکلات. But you need to understand one thing. کرتارپور صاحب کے بننے سے لے کے آج تک وہ قوتیں who have their own vested interest، وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی باتیں کرتی ہیں، وہ قوتیں جو اینٹائی کرتارپور کوریڈور ہیں، وہ آج بھی باز نہیں آئے. ہمیں ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی سیکیورٹی الرٹ آ رہا ہوتا ہے. ہمیں ہر دوسرے روز یہ کہا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کنڈکٹ کی جائے گی جہاں سے اس کرتارپور صاحب کی سوورینٹی کو، اس کرتارپور صاحب کو بند کیا. جیسے کہ ہم نے کووڈ کے دنوں میں، سہیل صاحب اب یو مسٹ بی ریمبرنگ دیٹ، کووڈ کے دنوں میں جب کرتارپور صاحب کو ہم نے بند کیا، ہم نے صرف 1 مہینہ کے لیے، جب بہت زیادہ وہ لگا تھا تو ہم نے 1 مہینہ کے لیے بند کیا. اس کے بعد ہم نے کہا نہیں،
کرتارپور صاحب کو ہم بالکل اس پورے پروسیس سے کرتے ہیں، اور آئیں کرتارپور صاحب متھا ٹیکنے آئیں، آپ اپنا جو بھی پریکاشن میجر سے لے آئیں، اور 1 سال تک دوسری طرف سے کرتارپور صاحب کسی کو آنے نہیں دے گیا. ہم بار بار ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہم نے تو کرتارپور صاحب کھول دیا ہے، 1 سال سے زیادہ عرصہ تک دوسری طرف سے کسی کو آنے نہیں دیا گیا. آج بھی 5,000 یاتروں کے لیے لنگر پکتا ہے، 5,000 یاتروں کے لیے ہمارے پاس اکاموڈیشن ہے، 5,000 یاتروں کے لیے ہمارے سی او صاحب، ڈپٹی سیکرٹری صاحب، ان کنسلٹیشن ود دا پاکستان سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی ہر ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، بٹ دوسری طرف سے جو نمبر ہے دیٹ از آن اے ویری لوور سائڈ. سو وائی اٹ از دیٹ؟ سو اس وقت ہمارا آبجیکٹو یہ کہ ہم نے کرتارپور جو ہرمیت سنگھ صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں بھی کچھ حقیقتیں ہوں گی، ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم اس کو ٹھیک کیا ہے. بالکل وہاں پہ ایسا سٹاف کھڑا ہو، بڑا کرٹیس ہو، لوگوں کو ویلکم کرے، کیونکہ یہ میسج نہیں جانا چاہیے جب ہم گرو صاحب کے در پہ گئے تو آگے سے ہمارے ساتھ ہیرسمنٹ ہوئی، ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوئی، ہمارے ساتھ مس کنڈکٹ ہوا. اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج بھی کیا وہ قریشی صاحب نے، بٹ ان فیوچر ہم اس کو مینیج بھی کریں گے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ بینگ اے فرسٹ سکھ منسٹر ان دا کیبنٹ آف پنجاب، میں چاہوں گا کہ بہت ساری باتیں ہوئیں ریلیجیس ٹورزم پہ، پرہلاد پوری صاحب کے مندر پہ، باقی مندروں پہ. میں اس پہ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کروں. میری جو منسٹری ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، دس از سم تھنگ وچ از سیڈ بائی دا چیف منسٹر پنجاب، دس از سم تھنگ وچ از سیڈ بائی دا ڈیفینس منسٹر. انفارچونیٹلی اس منسٹری کی اہمیت کو آج تک کسی نے سمجھا نہیں کہ یہ منسٹری کتنی امپورٹنٹ ہے، اس منسٹری کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ وچ از جسٹ ورکنگ ان پاکستان، بیکاز دس منسٹری از ورکنگ اکراس دا ورلڈ. اور یہ منسٹری ایک ایسا رول پلے کر رہی ہے، ایک ایسا برج ہے جو دنیا کو جوڑ رہی ہے پاکستان کے ساتھ. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس منسٹری کو ایک آئسولیٹڈ سمجھ کے اس منسٹری کو ایک کچرے کے ڈبے میں ڈالا ہوا تھا. جس دن میں آیا تو I am really thankful to my chief minister. She gave me all the empowerment. She gave me all the resources. اور جس دن میرا بجٹ انہوں نے 250% بڑھا کے یہ میسج دیا کہ میرے لیے یہ ڈپارٹمنٹ از سو مچ امپورٹنٹ، اینڈ دس ڈپارٹمنٹ از the only department in پنجاب جس کا بجٹ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ 250% سے اوپر بڑھا، اور اونلی ڈپارٹمنٹ پنجاب جس کا باقیوں کی بجائے اس کا بجٹ 250% بڑھا. آج اگر ہم ریلیجیس ٹورزم کی بات کرتے ہیں، آئی ایم ہیڈنگ دیٹ کمیٹی، سب کمیٹی وچ از ریلیجیس ٹورزم کمیٹی. اس میں چیئرمین ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ بھی شامل ہے، اس میں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں. اور ہمارے ساتھ فوکس ہے کہ ہم نے پنجاب کے اندر ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کرنا، اور یہ دس از ناٹ پاسبل انٹل اور انلیس فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو. سو تھینک یو ویری مچ ٹو دا پرائم منسٹر، تھینک یو ویری مچ ٹو دا انٹیریئر منسٹر اور فارن آفس کا جو 126 ممالک کا ویزا آن لائن وہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو آن لائن ویزا کیا. امریکہ، کینیڈا، یو کے کا آپ نے فری ویزا فار دا سکھ کیا. اور جو آپ بات کرتے ہیں ٹورزم کی، تو دس از سم تھنگ وچ از آن دا فیکٹس اینڈ فگرز. سیف صاحب یہاں بیٹھے، کائنڈلی کریکٹ می سیف صاحب اینڈ ابوبکر صاحب اگر میں یہ فگر کوٹ کر دوں. 72% ڈیورنگ لاسٹ 10 months 72% دیر از انکریز آف دا سکھ جو ہمارے یاتری پاکستان تشریف لاتے ہیں پچھلے 10 مہینوں کے اندر. سو یہ ہمارا جو انیشیٹو تھا ریلیجیس ٹورزم کو بڑھانے کا، ایک میسج دنیا کو دینے کا، تو 72% انکریز ہوا. آج ہر دوسرے روز 100 سے 150 یاتری تھرو واگا بارڈر ہمارے پاکستان انٹر ہو رہا ہے. اور جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو یہاں سے ایک میسج لے کے جاتا ہے کہ پاکستان کی دھرتی محبت کی دھرتی ہے، پاکستان کی دھرتی پیار کرنے والی دھرتی ہے، پاکستان کی دھرتی ہمیشہ محبتیں بانٹتی ہے. آج ایک مہینہ پہلے 170 گولفرز اور ویری مطلب فلتھی رچ پیپل فرام دا کیلیفورنیا دے وزٹڈ پاکستان. ان کی جو اسپینڈنگ تھی اس 10 دن کی پاکستان کے اندر دیٹ واز مور دین 70 کروڑ. یو جسٹ امیجن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں واکوانی صاحب کہ اگر ہم ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کریں اور ہم یہ میسج دیں تو آپ جو $1 بلین $2 بلین کے لیے ہم کشکول لے کے بھاگے پھرتے ہیں، ہماری اسی کو تھوڑا سا ریوائیو کر دیں، ہم تھوڑا سا اس کو اسٹرینتھن کر دیں. مور دین بلینز آف ڈالر وی کین انویسٹ تھرو دس ریلیجیس ٹورزم. پچھلے دنوں ایک سی ایم نے میٹنگ کی، اس میٹنگ کے اندر سیف صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں بیکاز ان کے پاس ہی از ہیونگ 2 hats. ون، ہی از ڈپٹی سیکرٹری
Kartarpur corridor, but he is also additional secretary of Evacuee Trust Property Board Shrine Department, اور میں جس کمیٹی کا میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان سکھ گردوارا پربندھک کمیٹی اس کے یہ سیکرٹری بھی ہیں. So 46 shrines across the Punjab. Chief Minister Punjab has allocated funds just to restore conservation, preservation of all those gurdwaras. ہماری خوبصورتی یہ ہے سہیل صاحب، آپ کیونکہ فارن آفس سے ہیں اور آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے اور آپ کا سکھ کمیونٹی کے ساتھ بھی بڑا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ رہا ہے. آج بھارت کو جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر جو سکھ ورثہ ہے آفٹر 1984 اس ورثے کی شکل بدل دی گئی ہے، اس ورثے کے اوپر سنگ مرمر لگا دیا گیا، اس ورثے کے اوپر سونا چڑھا کے اس ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا. بٹ پاکستان کو آج بھی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے اندر واحد کنٹری ہے جہاں پہ ہمارا سکھ ورثہ آج بھی محفوظ ہے. جب کرتارپور صاحب بن رہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان سکھ گردوارا پربندھک کمیٹی کا میں ممبر تھا. اینڈ آئی واز فلی انگیجڈ ود جنرل انعام صاحب ود نیسپاک کہ no one will touch the historic building of Gurdwara and no one touched that. انہوں نے صرف اس پہ ڈسٹیمپر بھی کرنا تھا. We had 4 meetings. اگر ہم ڈسٹیمپر کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں آپ بتائیں کہ ہم نے ڈسٹیمپر کس طرح کریں تاکہ جو اس گردوارا کی سینٹٹی ہے، جو آپ کا ہیریٹیج ہے، جو آپ کا آرکیٹیکچر ہے، وہ کمپرومائز. اتنے ہمارے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک اور آپ نے بڑے فخر سے دنیا کو بتانی ہے بات، ہمارے لیے بینگ اے پاکستانی میرا جھنڈا میرے لیے سب سے مقدم ہے. بیکاز دیٹ پرچم، قومی پرچم ریپرزینٹس مائی آئیڈینٹی. ویر ایور گو میرا جھنڈا مجھے بتاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. جب کرتارپور کوریڈور بن رہا تھا، شاید سیف صاحب کو پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، تو اس وقت پاکستان سکھ گردوارا پربندھک کمیٹی کو بلایا گیا کہ ہم 0 لائن پہ پاکستان کا پرچم لگانے جا رہے ہیں، بتائیں کیا کریں. تو نے کہا گیا کہ پاکستان کا پرچم بالکل لگائیں، بٹ بینگ اے سکھ کرتارپور سب کا جھنڈا اوپر ہوگا، پاکستان کا پرچم. اینڈ ایوری ون ایگریڈ. آج بھی آپ جا کے دیکھیں پاکستان کا پرچم 10 فٹ نیچے ہے اور کرتارپور سب کا جو نشان صاحب ہے وہ اوپر ہے. بٹ جب انڈیا کی باری آئی تو آج جا کے دیکھیں انڈیا کا جھنڈا کرتارپور سب کے نشان سے 10 فٹ اونچا لگایا انہوں نے. سو دس از سم تھنگ جہاں پہ ہم مائنورٹی رائٹس کی بات کریں، دس از ہاؤ وی ریسپیکٹ اوور مائنورٹیز ان پاکستان. کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مائنورٹیز کی دل آزاری ہو. ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے ان انٹینشنلی اور انٹینشنلی، جس سے مائنورٹی کے اندر یہ فیلنگ جائے کہ پاکستان کے اندر ہمیں سیف گارڈ نہیں کیا جاتا. جہاں پہ روڈ کی بات کی ہرمیت سنگھ جی، ذرا پھر دوبارہ ہسٹری نکلوائیے گا. اس وقت خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. آج بھی مجھے یاد ہے وہ جو موٹر وے تھا بالکل اس کی اناگرل ہوئی تھی. اناگرل ہونے کے بعد ہمارا ایک کوریڈور ہے کہ ہم نے ننکانہ سب کو کرتارپور سب کے ساتھ ملانا ہے، اور وہ جو موٹر وے تھی اس کی اپروول ہوئی تھی، اس کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے فنڈ ریلیز ہو گئے تھے. احسن اقبال صاحب اس منسٹر تھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے. تو کرتارپور سب کو ننکانہ سب کے ساتھ ملانے کے لیے وہ موٹر وے اپروو ہو گئی تھی، اس کا افتتاح ہو گیا تھا. بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 5 سال جب حکومت تھی تو اس منصوبہ کو کھڈے میں ڈال دیا گیا. اس پہ میں ہائی کورٹ گیا، آج بھی موجود ہے ہائی کورٹ کے اندر. میں نے ریٹ کی حکومت پنجاب کے خلاف کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے لیے فنڈ ریلیز کر دیے تو اس وقت بزدار صاحب چیف منسٹر تھے. میں نے بزدار صاحب سے کہا تھا کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اتنا خوبصورت کام کیا اور آپ کی حکومت میں ہوا، یہ کریڈٹ بھی آپ کو جائے گا، تو اس موٹر وے کو بننے دیجیے، مت اس کے لیے فنڈ ریلیز کیجیے. گورنمنٹ آف پنجاب نے چیف جسٹس کے سامنے وہاں پہ کمٹمنٹ دی کہ یس ہم اس کے لیے فنڈ دیں گے، بٹ نہیں دیے گئے. سو اس وقت ان کے فنڈ رکے. بٹ ابھی چیف منسٹر پنجاب لاسٹ ٹائم آئی تھی، ابھی ایک روڈ پہ کام شروع ہو گیا. آپ کو 1 سال ہو گیا، ابھی اب دوبارہ موقع ملے یہ مسٹ گو. ہمارا جو وریدکے والا روڈ ہے اس کو ہم نے اس کو آلریڈی ڈیول تھا، بٹ اب اس کی اس وقت ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے. بائی اینڈ آف دس ایئر وہ کرتارپور صاحب کا جو موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ ہے تھرو اپنا جو پرانے والا روڈ ڈبل روڈ تھا وہ بن جائے گا. نئے روڈ کی چیف منسٹر پنجاب نے اس دن کیبنٹ میٹنگ کے اندر میں نے جب یہ پوائنٹ ریز کیا کہ ہمیں موٹر وے بنانا ہے تو وہاں پہ سیکٹری صاحب نے کہا کہ ہم نے کرتارپور صاحب کو ناروال کو آلریڈی بہت فنڈ دیے گئے. تو ڈو یو نو وٹ چیف منسٹر سیڈ کہ ڈونٹ mix Kartarpur Sahib with Narowal. Narowal is separate, but for me Kartarpur Sahib is separate because Kartarpur Sahib کے ساتھ سکھوں کی بھاونائیں جڑی ہیں. اس لیے کرتارپور صاحب کے لیے جو اروڑا صاحب کہتے ہیں دیں، ہم نے ان کو کھلے فنڈ دینے، تو وہ روڈ بھی بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں. وی آر پراؤڈ کہ نہ صرف 46 شرائنز کو ہم پنجاب کے اندر ریہیبلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. واکوانی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
میں نے پچھلے دنوں اپنی جو میرے پاس چیف منسٹر پنجاب نے 4 بلین کا مجھے فنڈ دیا تھا ٹو ریہیبلیٹیٹ سکھ شرائنس، ہندو شرائنس اینڈ کرسچن شرائنس، اس کے لیے ہم نے اس دفعہ مندروں کے لیے فنڈس دیے ہیں. آپ کا جو راوی جو مندر ہے کرشنا مندر ملتان والا راول پنڈی والا، اس کا ہم نے کام شروع کروا دیا ہے. میں نے کٹاس راج کا کرنا تھا، لیکن کٹاس راج کا مجھے ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ نے کہا جی کہ ہم نے اس کا آلریڈی ماسٹر پلان بنا دیا ہے، ہم اس پہ کرنے جا رہے ہیں. میں نے اسی طریقے سے پرہلاد پوری مندر کے لیے فنڈس ایلوکیٹ کر دیے تھے، بٹ دین آئی بین ٹولڈ بائی دا ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے سر وہ ہم خود کریں گے، آپ اس میں فنڈس مت دیں. اور ابھی ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے سیف صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھے ہیں. ہمارے لیے پنجاب کے اندر جب بات آتی ہے تو ہمارے لیے کوئی تقسیم نہیں ہے ہندو مسلم سکھ مسیحی کی. ہمارے لیے کوئی تقسیم پنجابی سندھی پٹھان وی ٹریٹ ایوری ون ایکول، اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از سیڈ بائی دا چیف منسٹر پنجاب ان دا پنجاب اسمبلی کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، ان کو تحفظ دینا، ان کو رسپیکٹ دینا، دیٹ از مائی پرائورٹی اینڈ دیٹ از دا پرائورٹی آف مائی گورنمنٹ. اور آج اگر میں بیٹھا ہوں آن بیہاف آف دا چیف منسٹر پنجاب تو آئی ایشور یو کہ چیف منسٹر پنجاب ہیز امپاورڈ می. میرے ڈپارٹمنٹ کو آج تک کسی نے نہیں روکا، نہ مجھے کسی نے یہ دھمکی دی ہے کہ یہ نہ کرو یہ کرو. ابھی چند دن پہلے میں سیالکوٹ گیا تھا، سیالکوٹ کے اندر جو 70 سال سے ایک لینڈ گریبر نے قبضہ کیا ہوا تھا سروور صاحب کے اوپر، وہ ہم نے اسے واگزار کروایا. ابھی ہم نے نیکسٹ ڈائریکشن دے دی کہ جتنے گھر گردوارہ صاحب کی زمین پہ بنے ہیں، جتنے بھی وہ انفلوئنشیل ہو گئے، اگر وہ اگینسٹ لا ہے ان کو آپ ڈیمالش کریں اور وہاں پہ گردوارہ صاحب کو جگہ کریں. یہ جو 46 گردوارے جن کی میں بات کروں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے نے قبضہ کیا، وہ سارا قبضہ واگزار کر. لائک وائز جہاں پہ مندروں کے اوپر قبضہ ہوا ہے ہم وہ مندروں کا قبضہ بھی واگزار کروا رہے ہیں، اور جو چرچز کے اوپر ہم وہ بھی واگزار کر رہے ہیں، بیکاز وی آر ویری مچ کلیئر کہ یہ جو ایکٹ ہے، اینڈ وی شوڈ ریمبر، میں خاص کر اپنے جتنے میرے یہاں پہ پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں، یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ کہ پاکستان کے اندر کبھی اسٹیٹ اونڈ ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی. پاکستان کے اندر کبھی اسٹیٹ اونڈ پرسیکیوشن اگینسٹ دا مائنورٹیز نہیں ہوئی. وائس ورسا جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، گجرات کے دنگے آپ کے سامنے ہیں، کشمیر میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، سکھ جینوسائڈ 1984 کا آپ کے سامنے ہے، دلت کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو وہ سارے کا سارا آج ہم نہیں کہتے، یہ تو ان کی عدالتوں نے اپنے لوگوں کو جب سزائیں دی ہیں تو سزائیں دے کے انہوں نے پروو کیا کہ یس دیر واز اسٹیٹ اونڈ پرسیکیوشن، دیٹ واز اسٹیٹ اونڈ ڈسکریمنیشن. بٹ پاکستان کے اندر جہاں پہ انڈیویجولس ایکٹ ہے، انڈیویجولس اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اگر مائنورٹی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتا ہے تو بینگ اے اسٹیٹ دیٹ از آور ریسپانسبلٹی کہ ہم ان کو آئرن ہینڈ سے کریں، بیکاز انڈیویجول ایکٹ انٹرنیشنلی ہمارا امیج ڈسٹروائے کرتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ابھی میں اپنے ہرمیت سنگھ صاحب آپ نے بات کی، ابھی میں ریسنٹلی آئی واز ان امریکہ، میں وہاں کے ایک بہت بڑا فورم ہوتا ہر سال انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، جس کو جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ہے وہ بھی آ کے ایڈریس کرتے ہیں. تو میں وہاں پہ تھا، وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آئے تھے آن دا بریک فاسٹ. تو جب میں وہاں سے فری ہوا تو آئی ہیڈ اے میٹنگ ود دا ورلڈ بینک پریزیڈنٹ، میں ان کے ساتھ بھی ملا تھا. یہ سہیل صاحب بیٹھے، ان کو پتہ ہے کہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کو اگر ملنا ہو تو ادر دین دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور فائنانس منسٹر اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، بٹ بیکاز ہی از فرام دا سکھ فیتھ. اجے بنگا ہی از دا ہیڈ آف پریزیڈنٹ. تو میرے ایک اور دوست جو ورلڈ بینک میں سردار صاحب ہیں، ہی جسٹ سینٹ این ای میل، لک کہ پاکستان کو کتنا رسپیکٹ دیا جاتا ہے. کہ ایک سردار صاحب آیا، ہی از اے منسٹر فرام پاکستان، اسٹیٹ پنجاب کے منسٹر ہیں، اینڈ وی وانٹ ٹو ہیو اے کٹسی میٹنگ ود یو. اینڈ آفٹر 5 minutes آئی ریسیوڈ اے میل کہ پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ یس آئی وانٹ ٹو میٹ دیٹ سکھ جینٹلمین ہو از کمنگ آل دا وے فرام پاکستان، بیکاز میرا اوریجن بھی پاکستان ہے. اینڈ دین وی ہیڈ اے میٹنگ فار مور دین 35 minutes ٹو ڈسکس ہاؤ وی کین ڈو سم تھنگ فار دا مائنورٹیز ان پاکستان ایز اے ہول، اینڈ وٹ ایگزیکٹلی ہی کین ڈو فار دا پاکستان کہ ہم پاکستان کو اوپر ہی سپورٹ کر سکیں. لائک وائز ہرمیت سنگھ صاحب، آئی ہیڈ اے میٹنگ ود ہمارے جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں شیخ صاحب، امریکن ایمبیسی، ہماری جو پاکستان ایمبیسی ہے اس کے اندر واشنگٹن ڈی سی کے اندر. وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ اے روڈ شو ان اگست. اس کے اندر جتنا سکھ انویسٹرز ہیں ہم اس کو انگیج کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو کیلیفورنیا سے بہت سارے سکھ مجھے اپروچ کر رہے ہیں، ہم ان کو وہاں پہ سب کو بلا رہے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ what exactly Pakistan is doing for the Sikhs and as a whole for the minorities, and we want more and more Sikh coming to Pakistan. اور یہ ہم نے شروع کر دیا. ابھی 2 گردوارے ہم نے جو کیلیفورنیا کی سنگت ہے ہم نے کار سیوا کھول دی ہے. ہمارا اس وقت جو سوشل میڈیا کا پیج ہے دیٹ از یس گریجولی ایکٹیو ہو رہا ہے، بٹ جتنے آپ ایکٹیو ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ ہمیں سپورٹ کریں. آپ کی ہمیں جتنی ایکسپرٹیز ہے ہمیں آپ آئیں سپورٹ کریں، بیکاز دس از
دس از جوائنٹ ایفرٹ, اور اس میں آپ ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو دنیا کو بتا سکتے ہیں واٹ ایگزیکٹلی وی آر ڈوئنگ فار دا مائنورٹیز اینڈ سکھ گردواراز ان پاکستان, اینڈ وی نیڈ یور ہیلپ سپورٹ. سو وہ جو روڈ شو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم سب کو بلا رہے ہیں. دیٹ از ناٹ اونلی ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ. ہم ایک بہت بڑی انویسٹر کانفرنس ہے, میں اپنے ساتھ جو ہمارے پنجاب کے انویسٹمنٹ کے منسٹر چودھری شافی ان کو ساتھ لے کے کینیڈا جا رہا ہوں, وہاں پہ بھی ہم سکھ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. دین آئی ایم گوئنگ ٹو یورپ, میں آسلو جا رہا ہوں اسی اگست کے اینڈ میں, اس کے ساتھ جا رہا ہوں. دسمبر میں جا رہا ہوں نیوزی لینڈ اینڈ آسٹریلیا, وہاں پہ سکھ کمیونٹی کے لے کے آ رہا ہوں. اسی طریقے سے میرا سپٹمبر کے اندر جتنا بھی ہمارا سکھ ڈائسپورا بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر یورپ کے اندر, ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں. ہمارا اس وقت ایک فوکس ہے کہ ہم نے جو سکھ 2 ٹائم ارداس کرتا ہے, میں نے سکھ کو کہہ دیا ہے کہ آپ 2 ٹائم ارداس کرتے ہیں کہ ننکانہ پاکستان کے بچھڑے استان, ہم نے نہیں بچھڑنے دیا. ہم نے کرتارپور سب کھول کے آپ کو میسج دے دیا کہ ہم بچھوڑنے والے نہیں, ہم جوڑنے والے ہیں. ہم توڑنے والے نہیں, ہم بنانے والے ہیں. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ جب آپ کو پاکستان اپرچونٹی دے رہا ہے 126 ممالک کا آن لائن ویزا کر کے, کینیڈا, امریکہ اور یو کے کا ویزا فری کر کے, تو ہم میسج دے رہے ہیں. جس طرح کرتارپور کوریڈور کھولا, اسی طرح آن لائن فری ویزا کر کے ہم نے آپ کو میسج دے دیا کہ آئیں. پاکستان کا ہر شہری آپ کو اپنے بازو کھول کے, آنکھیں بچا کے, اپنے سر کا تاج بنا کے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. ناؤ اٹس یور ٹرن. آپ سوچیں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے اندر موجود سکھ ورثے کے ساتھ جڑنا ہے, یا آپ نے اس لابی کا حصہ بننا ہے جو لابی یہ کہتی ہے کہ پاکستان از ناٹ سیف فار دا مائنورٹیز, پاکستان از ناٹ سیف فار دا سکھ. جبکہ حقیقت یہ ہے, اور آلویز میں آپ سے بھی یہ کہوں گا, کبھی یہ مت کہیے کہ ہم پاکستان کا سافٹ امیج, آپ ہمیشہ ایک بات کریں کہ ہم پاکستان کا ٹرو امیج دنیا کو دکھا رہے ہیں, اور پاکستان کا ٹرو امیج از کہ وی آر اے مائنورٹی لونگ کنٹری. We are the one who always respect and love our minority, and we always spread peace, love, interfaith harmony, and coexistence. Thank you so very much, Ambassador Saab. Thank you very much, Dr. Saab Saab, and everyone present here. میری بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا دل دکھو, تو I'm sorry for that. Thank you very much. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ نے بڑا ایک کمپریہنسو اسپیچ دی, بہت شکریہ سر. Now I request Ambassador Khalid Mahmood, Chairman BOG, for his concluding remarks. So sir, over to you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Minister for Minority Affairs, Punjab, Mr. Arora, Director General ISSI, Ambassador Sohail Mahmood, Qibla Ijaz Saab, Abu Bakr Aftab Qureshi Saab, and all those who also participated online, Dr. Ramesh Kumar. Only a few days ago, we in this institute organized a seminar on Islamophobia. And what we learned from that seminar was that religious extremism, intolerance, oppression, discrimination is on the rise in the world. At the national level, transnational level, and in fact, what is more worrying, that this discrimination has become weaponized, and it has become a state policy in some countries. And it was emphasized that we should promote coexistence. We should build confidence-building measures. We should encourage tolerance. And I think the prime example of that thinking is reflected in this Kartarpur corridor. That it has rightly been
described as an initiative whose purpose is to promote interfaith harmony, interfaith coexistence. We have already heard from distinguished speakers about the background of this corridor, its significance, its current operation, and also what measures can be taken to further improve the working and the operation of this corridor. So this corridor indeed reflects Pakistan's policy of treating minorities as equal citizens of Pakistan. It is a reflection of the, as I said already, interfaith, promotion of interfaith harmony, and also to encourage or promote friendship in the region, particularly with our neighbors. So I'm really glad to hear from Abu Bakr Aftab Qureshi Sahab that things are improving. Of course, there's always a scope for improvement. I mean, we work in our Muslim faith, we see in Saudi Arabia how every year some improvements are made, how the Hajj will be performed. So Secretary General, as I said, described this as a corridor of hope, and we are hopeful that this corridor will be just a harbinger of some other corridors, not only for Sikhs, as Dr. Ramesh recommended, but for Buddhists, for Hindus. We will take similar initiatives to protect their areas of significance. So this has been really a useful exercise, and we have rightly focused on an issue which requires continued attention by the government of Pakistan and indeed by the rest of the international community. Thank you very much. Thank you so much, sir. Once again, I thank the speakers, guest of honor, and the chief guest for their valuable time. Now I request our chief guest, DG ISSI Chairman, BOG Ambassador Khalid Mahmood, and speakers and Team India Study Center to join us for a group photo. And once again, thank you so much for coming. Once again, thank you.